میری جنت کی مجلسیں، اس کا آج ہم انشاءاللہ تعالی 3rd ایپیسوڈ دیکھتے ہیں۔ ہم چلتے جا رہے تھے، میں نے احمد سے پوچھا، آپ کے بچوں سے ملاقات ہوئی؟ وہ کہاں ہیں؟ اس سارے عرصے میں مجھے تو کوئی بھی یاد نہیں رہا۔ میرے بچے کدھر، میرے والدین، شوہر؟ حیرت ہے کسی کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ بڑی محبت سے بولے، ہاں یہ بتاؤ میرے بعد بچے کیسے نکلے؟ میں نے کہا، میں نے کوشش تو بہت کی، مگر کچھ حالات اور کچھ ماحول ایسا تھا کہ بچے ویسے نہیں ہو پائے جیسے میں چاہتی تھی۔ نماز روزے کی پابندی تو ان کو بچپن سے ہی کرائی، وہ تو نہیں چھوڑتے تھے، مگر اس کے علاوہ نیکی اور تقویٰ کے وہ اعلیٰ مقامات حاصل نہیں کر سکے جیسے ہونے چاہیے تھے۔ میں خود کیا کرتی، میں خود اپنی زندگی کو گھسیٹ رہی تھی۔ جب تک دوسری شادی نہیں ہوئی، گھر کا خرچہ چلانا ہی میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا، اور شادی ہوئی تو دن رات کے تانے، ٹارچر، پھر میں کسی کام کی نہیں رہ گئی۔ میں نے یہ دن بڑے صبر سے کاٹے اور صبر بہت کام آیا۔ آج دیکھیے ہر طرف سے فرشتے یہی کہہ رہے ہیں، یہ اس چیز کی جزا ہے جو تم نے صبر کیا، اور یہ صبر مجھے قرآن نے سکھایا۔ آپ کے چلے جانے کے بعد میں نے قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ قرآن میرے دل کی بہار بن گیا تھا، میرے دکھوں کا مداوا بن گیا تھا۔ دوسرے شوہر کی جو کڑوی کسیلی باتیں سنتی تو قرآن کھول لیتی، اور یوں لگتا تھا کہ قرآن مجھے ایک شفیق اور مہربان ماں کی طرح دلاسے دے رہا ہے۔ ماں تو آپ کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی فوت ہو گئی تھی۔ سب بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں اپنے مسائل میں تھے۔ کسی سے اپنا دکھ کہتی تو کتنے دن کہہ سکتی تھی۔ جانتے ہیں احمد، آج میں قرآن کی وجہ سے یہاں ہوں۔ اس قرآن نے میری ایسی سفارش کی حشر کے میدان میں، یوں میرے لیے کھڑا ہو گیا کہ مجھے جنت میں داخل کروا کر ہی رہا۔ میں تو کھڑی تھی اور مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں خاموش تھی، یہ میرے لیے بول رہا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ بچہ کوئی شرارت کر دے تو اس کے بعد ماں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، ماں اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ اس طرح یہ قرآن جگڑ رہا تھا میرے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ کمزور نہ پڑ جائے، کہیں یہ گیو اپ نہ کر دے، کہیں یہ مجھے چھوڑ نہ دے، اور اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو اس کے علاوہ کوئی سفارش بھی نہیں، اور یہ تو انہی کا ساتھ دینے والا تھا، انہی کے لیے سفارش کرنے والا تھا جنہوں نے اس کو اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ وقت لگایا کرتے تھے، اس کو پڑھا کرتے تھے، اس کو سیکھا کرتے تھے، اس کو سمجھا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے، اس کو امام بناتے تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے۔ اور میں جب اس کی سفارش سن رہی تھی تو میں رہ رہ کر سوچ رہی تھی کہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ اتنا مضبوط سہارا یہ میری سفارش کرے گا، میرے حق میں بولے گا، تو میں تو اس کے ساتھ اور بھی زیادہ وقت لگاتی، اور بھی زیادہ محنت کرتی۔ اس نے میرا ساتھ یہاں نہیں چھوڑا، اور اس نے میرا ساتھ زندگی میں بھی نہیں چھوڑا۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تھے تو میں نے ایک کورس جوائن کر لیا تھا، جہاں سے میرے دل میں اس قرآن کی ایسی محبت بھر گئی کہ پھر اس کو پڑھے، سنے، سمجھے بغیر مجھے چین ہی نہیں آتا تھا۔ میرا اکثر وقت قرآن کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ زندگی میں بڑے تلخ حالات گزرے، مگر اسی کے سہارے میں چلتی گئی۔ یوں لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھ سے بات کرنی ہے، اللہ اس کے ذریعے مجھ سے بات کر رہا ہے۔ یوں لگتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے میرے مسئلوں کے حل سمجھا رہا ہے، اور میرے دل کو تھام رہا ہے، تسلی دے رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قبر میں بھی یہ میرے ساتھ رہا۔ وہاں میں بہت گھبرا رہی تھی، قبر میں بہت وحشت تھی، مگر یہ اچانک کہیں سے آ گیا اور کہنے لگا، میں آپ کا قبر کا ساتھی ہوں، اور میری ساری گھبراہٹ جاتی رہی، اور یہ نور بن گیا۔
اور میری ساری قبر میں روشنی ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے مجھے کسی نے سہارا دے دیا، کوئی ہے میرے ساتھ، ورنہ قبر کی وحشت، اس کی تنہائی، اس کا اندھیرا میرے تو برداشت سے باہر تھا۔ وہاں سے تو نہ کہیں بھاگ سکتی تھی، نہ کسی کو اپنے پاس بلا سکتی تھی۔ ایسے میں یہ نہ ہوتا تو میرا بھلا کیا ہوتا؟ میرے رب نے مجھ پر بڑا ہی کرم کیا اور اس نے اس کی سفارش قبول کر کے مجھے یہاں داخل کر دیا اور میرے صبر کا بدلہ مجھے بلند درجوں کی صورت میں دے دیا۔ احمد خاموشی سے میری ساری باتیں سنتے چلے جا رہے تھے۔ شاید وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ ان کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے کہا، میں نے تو آپ کو بور ہی کر دیا۔ وہ دھیمے سے بولے، نہیں، میں بور نہیں ہو رہا، بلکہ تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک اکیلی عورت کا بچوں کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے قرآن جیسی عظیم نعمت سے تمہیں جوڑ دیا تھا۔ کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو اس تحفے کو حاصل نہیں کر سکتے اور اس کو دنیا میں اپنا سفارشی نہیں بنا سکتے۔ میں نے افسوس سے کہا، ہاں، بے شمار لوگ ہیں جو جان ہی نہیں سکے اس میں ہے کیا۔ احمد کہنے لگے، اچھا میں سوچ رہا ہوں اماں ابا سے جا کر ملاقات کر آؤں۔ میں نے کہا، ہاں آپ ضرور جائیے، میں ذرا بچوں کو دیکھوں کہ وہ کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں واپس آ کر بچوں سے ملتا ہوں۔ میں احمد کو سلام کر کے آگے بڑھی۔ مجھے آج بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے جب اپنے والدین کا ذکر کیا تو میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہوا، ورنہ دنیا میں ان کا ذکر جب آتا تھا تو بڑی دکھی ہو جاتی تھی، اس لیے کہ احمد کے جانے کے بعد انہوں نے ہمیں بالکل چھوڑ دیا تھا، اور مجھے تو کیا اپنے پوتے پوتی کو بھی کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ واقعی یہ جنت ہے جہاں پہ دلوں کے سارے غل، کینے، بغض، حسد ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کے لیے میرے دل میں کوئی برے جذبات نہیں رہ گئے تھے، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی نہیں جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا۔ میں نے اپنی خادماؤں کو بلایا، وہ فوری سے سلام کرتے ہوئے آگے بڑھی اور بولی، جی حاضر۔ میں نے کہا، میرے بچے کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، وہ تو نیچے کے درجوں میں ہیں۔ میں نے کہا، پھر اچھا لے چلو مجھے وہاں۔ پلک جھپکنے میں ایک خوبصورت سواری میرے سامنے آ گئی۔ میں اس پر بیٹھ گئی اور وہ مجھے اڑاتے ہوئے لے چلی جا رہی تھی۔ نہ سواری کو چلانے کے لیے کوئی ڈرائیور کی ضرورت تھی، نہ کسی جی پی ایس کی کہ کوئی راستہ بتائے۔ کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا، سواری خود بخود چلتی جا رہی تھی، جیسے اس کو پتہ تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ لوگ دنیا میں پرائیویٹ جیٹس کی آرزو کیا کرتے تھے، مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت سواری یہاں مل گئی جو اڑتی چلی جا رہی ہے، اور میں نیچے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں کیسے کیسے حسین مناظر، کتنے خوبصورت محل، کہیں خیمے موتیوں کی طرح، کہیں آبشاریں، کہیں نہریں، کہیں باغات، کہیں فرشتے، سارا ماحول پرسکون، نہ کوئی شور، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی بدتمیزیاں، نہ کوئی روڈنس، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی غم۔ اگر یہاں یہ کوئی اور نعمت بھی نہ ہوتی تب بھی اتنا ہی کافی تھا کہ یہاں یہ سکون تھا، ہر طرف سکون۔ اس سکون کی تلاش میں تو دنیا میں ہر کوئی مارا مارا پھرتا تھا۔ میں نیچے کے نظارے دیکھتی جا رہی تھی اور سواری مجھے اڑائے لے چلی جا رہی تھی۔ دنیا میں فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کا تو ارمان ہی دل میں رہ گیا، یہاں میرے رب نے اس سے کتنی بہترین سواری مجھے دے دی جس کا تصور بھی کوئی انسان دنیا میں نہیں کر سکتا۔ آرام دہ اور خوبصورت، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور یہ سواری ایک شاہی محل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا استقبال کرنے کے لیے بہت سے خادم آگے بڑھے، مجھے خوش آمدید کہا،
اور مجھے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اندر لے گئے۔ یہ محل کیا تھا، ایسے جیسے بادشاہوں کے محل ہوتے تھے دنیا میں، اس سے کہیں زیادہ حسین۔ میں محل میں داخل ہوئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ محل نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے تخت پر میرا بیٹا بیٹھا تھا۔ ارے میرے لال، میرے شہزادے، تم یہاں کیسے ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کا رنگ اڑا اڑا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو پیار کیا اور کہا، بیٹا کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بولا، آپ بیٹھیے تو صحیح، بتاتا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر سامنے جو بڑے بڑے جواہرات سے مزین تخت تھا اس پر لے گیا۔ اس کے خادم اسی وقت بڑے خوبصورت تھالوں میں کھانا لے آئے۔ یہ آپ کے لیے پہلی مہمانی ہے مچھلی سے۔ کھانے کی خوشبو اتنی زبردست تھی کہ دل کر رہا تھا سارا ہی کھا لوں۔ مجھے خیال آیا کہیں میرا وزن نہ بڑھ جائے۔ خود ہی خود اندر ہنس دی، ارے یہ تو جنت ہے، یہاں بھی کوئی ایسے مسئلے ہیں؟ میں اور حسن بسم اللہ پڑھ کر شوق سے کھانا کھانے لگ گئے۔ کھانے کی خوشبو ہی اتنی اچھی تھی، اس کی سجاوٹ، اس کی لذت بھی بے مثال تھی۔ ایسا لذیذ کھانا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ دنیا میں تو میں زیادہ مچھلی کی شوقین نہیں تھی، مگر یہ کوئی مچھلی تھی، نہ جانے کیا چیز تھی جو ہم کھاتے ہی جا رہے تھے، اور یوں لگتا تھا پیٹ میں اتنی زیادہ گنجائش ہے کہ بے شک جتنا مرضی کھا لیں اوور نہیں ہوگا۔ دنیا میں مجھے یاد ہے کوئی لذیذ کھانا اگر مل بھی جاتا تھا تو کہتے تھے پیٹ بھر گیا، نیت نہیں بھرتی تھی۔ پیٹ میں گنجائش ہی کم ہوتی تھی، کچھ زیادہ نہیں کھا سکتے تھے، چاہے جی بھی چاہتا ہو، مگر یہاں تو ایسا مسئلہ ہی نہیں، جتنا مرضی کھاؤ۔ ہر لقمے کا ذائقہ فرق، مزہ فرق۔ ایسا کھانا تو وہاں بڑے بڑے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں بھی نہیں کھایا۔ اور کراکری کے تو کیا ہی کہنے، سونے چاندی کے برتن۔ خادم حاضر باش کھڑے ہوئے تھے، رحیق کے جام پکڑے ہوئے۔ یہ رحیق وہاں کی شراب ہے۔ وہ خادم یہ جام ہمارے سامنے کرتے، اور خادم کیا، ان کو تو خادم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ تو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ اتنے خوبصورت نو عمر لڑکے تیزی سے کام کرتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں شراب پیش کی۔ یہ نام کو شراب تھی، مگر نہ ذائقہ دنیا کی شراب والا، نہ بو اور نہ کوئی خصوصیت۔ سنا ہے دنیا کی شراب کا تو ذائقہ بھی برا ہوتا ہے، یہ تو بالکل ہی الگ چیز تھی۔ اس میں کوئی نشہ نہیں تھا، نہ عقل اس سے زائل ہوتی تھی۔ میں تو شراب کے نام سے ہی ڈرتی تھی۔ میں نے کہا، میں تو اس کو جنت کا مشروب سمجھ کر پیوں گی۔ حسن مسکرا دیا۔ میں نے کہا، بیٹا تم نے بتایا نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، اماں اب جو کچھ بھی کہا کرتی تھی صحیح کہا کرتی تھی کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ اب صحیح کہتی تھی کہ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، آخرت کے لیے محنت کرو، آخرت کو اپنی ترجیح بناؤ۔ پتہ نہیں اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا کرتی تھی۔ مجھے یاد آ گیا، واقعی میں دنیا میں اس کو یہی کہتی تھی، اور یہ لڑکا میری باتوں کو ہنس کے ٹال دیتا تھا۔ میں کہتی تھی، بیٹا ٹھیک ہے تم نماز روزہ کرتے ہو، مگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ آخرت کے مرحلے آسان نہیں ہوتے، میری بات سن لو۔ کتنا سمجھاتی تھی مگر وہ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا، اماں جانتی ہیں میں جہنم کے کتنے قریب سے ہو کر آیا ہوں؟ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ جب میں پل صراط سے گزر رہا تھا تو میرے لیے وہ گزرنا مشکل ہو گیا۔ اس آگ کی خوفناک آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھی۔ اس کا چنگاڑنا، اس کا غصہ، اس کا اندھیرا، اس کی تپش مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اتنی گہری تھی کہ میں تو نیچے بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ماں آپ کو نہیں بتا سکتا میری وہاں کی کیا حالت تھی۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا مشکل وقت نہیں دیکھا۔ ایک ایک قدم لینا میرے لیے بھاری ہو گیا تھا۔
میرے پاس عمل اتنا نہیں تھا کہ میرا نور بہت زیادہ ہوتا، مجھے تھوڑا سا ہی نور ملا تھا، اور مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں میرا پاؤں اس پل صراط سے پھسل نہ جائے، کہیں میں جہنم کے اندھیرے گڑھے میں گر نہ جاؤں۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس پر چل رہا تھا، میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا پاؤں پھسلا، میں نے چیخ ماری اور پل کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میری زندگی کا وہ مشکل ترین وقت تھا، اور میرے منہ سے صرف ربی سلم ربی سلم نکل رہا تھا۔ ماں میں وہاں جس حال میں تھا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے جھٹ سے کہا، میں صدقے۔ میں نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا میرے بیٹے؟ اماں، پھر مجھے سب کچھ بھول گیا، بس ایک ہی بات زبان پہ تھی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ میں نے اپنے ایک ہاتھ سے پل کا کونا پکڑا ہوا تھا، یہ چھوٹ گیا تو میں ایک ایسی آگ میں گر جاتا جو لمحے میں میرا سارا گوشت بھون کر رکھ دیتی، وہ میرا کچھ بھی نہ چھوڑتی۔ وہ تو موت سے بھی بدتر حالت کرنے والی جگہ ہے۔ جس آگ کی تپش میں پل پر برداشت نہیں کر رہا تھا، اس آگ کے اندر کہیں ہولناکی ہوتی، کیسا عذاب ہوتا۔ مجھے اندر سے لوگوں کے چیخنے اور رونے اور فریاد کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ اماں، پھر آپ کا بیٹا اس رب کے رحم و کرم پر تھا جو مہربان ہوتا تو میں پار لگ سکتا تھا، ورنہ میں اسی قابل تھا کہ مجھے سزا ملنی چاہیے تھی۔ پھر میرے پیارے نبی نے شفاعت کی تو میں اس کی وجہ سے آگ سے نکل سکا، ورنہ میں تو آگ میں جل کر کوئلہ بن چکا ہوتا۔ اماں، آپ کو میری یاد نہ آئی، مگر دیکھیے میرے نبی نے مجھے یاد رکھا۔ جانتی ہیں، لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوئے تھے، مگر اپنی امت کی ان کو اس قدر فکر تھی کہ وہ بار بار امت کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر جاتے، اور شفاعت کی اجازت ملتی تو اپنے امتیوں کو نکال کر لاتے۔ میں تو ابھی گرا بھی نہیں تھا، پل صراط پہ اٹکا ہی ہوا تھا، مگر یہ وقت بھی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ یہ ایسا خوفناک وقت تھا کہ اماں، میں اپنی پوری زندگی کی دولت، اپنی پوری زندگی کا سرمایہ، اپنی پوری زندگی کا وقت، ایک ایک لمحہ اس سے بچنے کے لیے دے سکتا تو دے دیتا۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتی اس تھوڑے سے وقت میں مجھ پر قیامت سے بڑی قیامت گزری۔ بس میں لرز رہا تھا اور رو رہا تھا، اور جہنم کے شعلے اوپر کو لپک رہے تھے کہ کس وقت وہ مجھے دبوچ لیں۔ اس سے زیادہ وحشتناک منظر نہ میں نے کبھی دیکھا نہ سنا، میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ چند منٹوں میں میرے اوپر کیا گزر گیا، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ چند منٹ نہیں صدیاں ہیں، اور میں یہ کہہ رہا تھا آج میرا رب مجھے یہاں سے بچا لے تو میں اپنا سر سجدے سے کبھی نہیں اٹھاؤں گا، بس وہ میرے اوپر کرم کر دے تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ واقعی اماں، قرآن صحیح کہتا تھا، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اماں، کاش میں دنیا میں جا کر لوگوں کو بتا سکوں کہ بچ جاؤ اس آگ سے، خود کو بچاؤ، اپنی فکر کرو، اس سے بچنے کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے تو کرو، کوئی چیز بھی مشکل نہیں اس سے بچنے کے لیے، کوئی قیمت بھی بھاری نہیں اس سے بچنے کے لیے، تمہیں کچھ بھی دے کر اس سے اگر بچاؤ مل جاتا ہے تب بھی سستے میں چھوٹ گئے۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو۔ اگر جہنم کو دنیا کے انسان دیکھ لیتے تو وہ رو رو کے جنگلوں میں بھاگ جاتے، وہ کبھی ہنس نہ سکتے، وہ کبھی کھا پی نہ سکتے، وہ کبھی مزہ نہ کر سکتے۔ اماں، اب مجھے سمجھ آئی کہ ہم جو بزرگوں کے واقعات پڑھتے تھے، قصے پڑھتے تھے کہ وہ جہنم کو یاد کر کر کے بہت روتے تھے، وہ واقعی ایسی جگہ تھی جو میں نے دیکھی ہے، وہ واقعی ایسی جگہ تھی کہ انسان اس کے خوف سے روئے۔
اس ایک لمحے میں میں نے اپنی پوری زندگی کے گناہوں کو یاد کر لیا۔ ان چند منٹوں میں نے وہ دن رات یاد کر لیے جب میرے پاس وقت ہوا کرتا تھا، مگر میں اس وقت کو گنوا دیتا تھا۔ اس میں کوئی نیکی نہیں کرتا تھا۔ وہ میرا سارا وقت ضائع ہو گیا۔ وہ وقت نیکی کے بغیر گزر گیا، وہ ضائع ہو گیا۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے تھوڑا بہت کر لیا، یہی کافی ہے۔ میرے اندر وہ تڑپ نہیں تھی اماں، میرے اندر وہ تڑپ نہیں تھی کہ جلدی بہت ساری نیکیاں سمیٹ لوں۔ مجھے فکر نہیں تھی آخرت کی، ایسے جیسے ہونی چاہیے تھی۔ مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ اگر میری نیکیاں کم ہو گئی تو کیا ہوگا۔ یہاں کا سرمایہ تو نیکی ہے، کوئی نہ لے کر آیا تو اس کے لیے آگ ہے۔ میں نے کیوں نیکیاں جمع نہیں کی؟ میں خود کو ملامت کیے جاتا تھا۔ میرے جیسے نہ جانے اور کتنے نوجوان اس آگ میں جل رہے ہوں گے۔ میرے اوپر شاید میرے رب کو رحم آ گیا، میرے نبی نے میری شفاعت کی، میرے رب نے ان کے دل میں ڈالا۔ میں تو حق ہی ادا نہیں کر سکتا ان کا جو اپنی جنت کو چھوڑ کے مجھ جیسے کی شفاعت کرنے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جانتی ہیں، جس وقت میری مٹھی ڈھیلی پڑنے لگی اور مجھے لگا کہ بس اب میں گیا، اب میرا خاتمہ ہونے والا ہے، جب چیخ کے میرا گلا جلنے لگا اور آنسو تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جب مجھے لگا کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اس وقت ایک طرف سے ایک فرشتہ آیا اور مجھے اٹھا کے باہر کھڑا کر دیا۔ اماں، اگر میں وہاں گر جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ یہ سوچ کے میں ابھی تک سنبھل نہیں پا رہا۔ اس کی ایک جھلک ہی اتنی خوفناک تھی، سوچتا ہوں اس کے اندر کا حال کیا ہوگا۔ کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا اور لوگوں کو بتاتا کہ کبھی اس آگ کا سودا نہ کرنا، کسی قیمت پہ اس کا سودا نہ کرنا۔ کوئی چیز دنیا کی اس قابل نہیں کہ اس کی خاطر تم آگ کا سودا کر لو، مگر پتہ نہیں کیسے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ شاید کسی اور کو بھی نہ آتی ہو۔ اماں، وہ کیا نشہ تھا جو دنیا کا ایسا چڑھ گیا تھا دماغ یہ کہ ہم سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پاتے تھے۔ وہ تو میرے رب کا کرم تھا کہ آپ جیسی ماں ہمیں مل گئی، جو برائیوں سے ہمیشہ ہمیں روکتی رہتی تھی، ٹوکتی رہتی تھی، نیکی کے کاموں کے اوپر ابھارتی رہتی تھی، پش کرتی رہتی تھی ہمیں عمل کرنے کے لیے۔ اس وقت تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، مگر آج سوچتا ہوں کہ اگر آپ ایسا نہ کرتی تو تب میرا کیا بنتا۔ اگر دنیا کے لوگ اس آگ کو دیکھ لیتے تو ان کے تو کلیجے ہی پھٹ جاتے، مر جاتے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار ہمیں قرآن میں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک ہم ہی تھے جو اثر ہی نہیں لیتے تھے، سننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ بس ہم کچھ بھی نہ سنیں۔ سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا، اور عمل ہم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور وہ زندگی بہت جلدی ختم ہو گئی۔ اگر آج میرے پاس وہ وقت واپس آ جائے تو میں ایک لمحہ بھی اپنے رب کے ذکر کے بغیر نہ گزاروں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی چلی جا رہی تھی۔ وہ آج وہی باتیں کر رہا تھا جو میں اسے دنیا میں سمجھایا کرتی تھی، مگر تب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج اس کو سب سمجھ آ گیا تھا۔ کاش دنیا میں انسان اس بات کو سمجھ جائے تو اتنے خطرناک موڑ پر آنے سے پہلے ہی سنبھل جائے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا اور ہم دونوں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرنے لگے۔ میں نے کہا، اچھا بیٹا، اب تو تم یہاں آ گئے ہو نا، اب مت کرو وہ باتیں، اب تو تم جنت میں ہو، یہاں سے تم کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ وہ سر جھکا کر بولا، ہاں اماں، آپ صحیح کہتی ہیں، مگر مجھے وہ رہ کر خیال آتا ہے کہ میں نے اتنے رحیم رب کی ایک پل کے لیے بھی کبھی نافرمانی کیوں کی تھی۔ جب سے آیا ہوں
میرا بس نہیں چلتا، میں کیسے رب کا شکر ادا کروں؟ میری زبان الحمدللہ کہتے کہتے تھکتی نہیں۔ مجھے وہ رب نہ بچاتا تو میں کہاں ہوتا؟ میرے نبی بر وقت شفاعت نہ کرتے تو میرا کیا بنتا؟ اس رب کا بہت شکر جس نے ہمیں ایسی جگہ سے محفوظ رکھا۔ پھر میں نے موضوع بدلا، میں نے کہا اچھا بتاؤ تمہارے بہن بھائی کہاں ہیں اور تمہارا بھائی کہاں ہے؟ کہنے لگا ہاں ان کے گھر بھی یہاں قریب ہیں۔ میں نے کہا مگر تم سب یہاں اتنے نچلے درجے میں کیوں ہو؟ بولا اماں اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں تھیں کہ جنت کے اونچے درجوں تک پہنچ جاتے۔ جنت میں آ ہی گئے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ جنت کے درجات تو نیکیوں کے ساتھ ملتے ہیں نا۔ ہم آپ کی طرح صبر کرنے والے نہیں تھے، نہ آپ کی طرح قرآن کے ساتھ وقت لگانے والے تھے، نہ آپ کی طرح دین کے لیے ہم نے زندگی کھپائی۔ میں نے اس کی باتیں سنی اور میں نے کہا یا رب میں نے تو جو نیکیاں کی، جو دعائیں کی وہ اپنے لیے بھی کی اور اپنے بچوں کے لیے بھی کی تھی۔ اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کو بھی میرے ساتھ لا دے۔ تیرا تو وعدہ ہے کہ تو اولاد اور والدین کو ملا دے گا، جو بچے نیچے کے درجوں میں ہوں گے ان کو بھی اوپر کر دے گا، اوپر والوں کو نیچے نہیں کرے گا۔ یا رب میری اولاد نیچے رہ گئی ہے اور میں اوپر ہوں، ان کو بلند کر دے، ان کو میرے ساتھ ملا دے۔ یہ الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ ایک فرشتہ حاضر ہوا، سلام کیا اور کہنے لگا آپ کے رب نے آپ کے بچوں کو آپ کے درجے میں ترقی دے دی ہے، اب آپ سب ایک ہی درجے میں ہوں گے۔ حسن تو خوشی سے اچھل پڑا اور بے اختیار مجھے گلے سے لگا لیا۔ اماں اب صحیح کہتی تھی، آپ ہی ٹھیک تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے۔ اب کتنی اچھی ہیں، اب ہم سب فیملی ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ خوشی سے وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ میں سجدہ کروں، میں بچ جاؤں، میں صدقہ کروں، میں نماز پڑھوں، میں کس طرح رب کا شکر ادا کروں؟ فرشتہ کہنے لگا یہاں سجدے نہیں ہیں، یہاں صدقہ و خیرات نہیں، نمازیں نہیں، یہاں تو صرف الحمدللہ کا ترانہ ہے۔ اس نے اپنے منہ سے الحمدللہ کہنا شروع کر دیا اور میں سوچ رہی تھی کہ میرا صبر اور دین پہ استقامت سے چلنا اور میرا قرآن مجھے اتنے بلند درجے دے دے گا۔ میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس راستے میں اور بھی زیادہ محنت کرتی، کبھی بھی نہ تھکتی۔ ہم دونوں اس محل سے باہر نکلے۔ حسن نے پوچھا اماں آپ کون سے درجے پہ ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تمہارے سے اوپر 10 درجے اوپر ہوں۔ بہت دور ہمیں بلندی پہ کچھ روشنیاں نظر آئی۔ اس نے پوچھا اماں یہ کیسی روشنیاں ہیں؟ بیٹا یہ تم سے اوپر والے درجے والوں کے محلات ہیں، اور یہ تو ابھی تم سے صرف ایک درجہ اوپر کے محل ہیں۔ جب تم یہاں سے 10 درجے اوپر میرے والے درجے پر پہنچو گے وہاں کیا ہوگا؟ حسن بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا، بار بار مجھے پیار کرتا تھا، بار بار الحمدللہ کہتا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ بے چین ہے کہ کب اوپر کے درجے میں پہنچ جائے۔ میں نے پیچھے کھڑے خادم سے کہا ان سب بچوں کو لے کر میرے درجے میں پہنچا دو۔ حسن بولا اماں یہ کیسی جگہ ہے نا، نہ موونگ کا جھنجھٹ، نہ سامان اٹھانے کی فکر، بس ہم ایسے ہی شفٹ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں بیٹا یہ جنت جو ہے۔ میرا دل کیا کہ میں اپنے نبی کی زیارت کروں جنہوں نے ہم پہ کتنے احسانات کیے۔ میں نے اپنے خادم سے کہا مجھے میرے نبی کے پاس لے چلو۔ وہ بولی وہ تو ابھی تک اپنے امتیوں کی شفاعت کے لیے مصروف ہیں، ابھی تو آپ مل نہیں سکتی۔ میرے دل میں ان کی محبت، ان کی عزت پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی، اور کہیں کتابوں میں پڑھا تو تھا کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، مگر آج آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، اور ان کی امت پہ شفقت جو بے مثال ہے۔ کاش ان کی امتیوں کو پتہ چل جائے، وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے تڑپتے رہے اور یہاں پر بھی آ کر اپنے آخری امت کی شفاعت کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
مگر میں سوچتی ہوں کہ جب تک آخری امتی کی شفاعت کی ہوگی تب تک اس کا حال جہنم میں جل جل کر کیا ہو چکا ہوگا۔ افسوس ہے ان امتیوں پر جو ایسے کام کر کے آئے ہیں، خود بھی جہنم میں جل رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے نبی بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے۔ میں اور حسن اپنی اپنی سواریوں میں سوار ہوئے اور اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ اس سے سبق لیں گے اور آپ کے دل میں جہنم سے بچنے کا جذبہ اور جنت میں جانے کا شوق بڑھ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا واسی بنائے اور جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔